السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شب برات میں بیری کے پتے سے غسل کرنے کا طریقہ، اس کے فائدے اور غسل کرنے کی حقیقت کیا ہے، یہ آج آپ کو سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ بیری کے پتے سے جو غسل کیا جائے گا وہ کس وقت کیا جائے گا، کس ٹائم کیا جائے گا، یہ بات بھی بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ بات سمجھ کر کے پوری جائیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی بیری کے پتے سے غسل کرنا ہونا تو اس کی پوری حقیقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس میں اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ بزرگان دین کے قول سے لیا گیا ہے، اس کے عمل سے لیا گیا ہے۔ وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور تابعی ہیں، اس کی ایک روایت ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ مشہور تابعی ہے، اور تابعی کسے کہتے ہیں آپ کو بتا دوں، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور ایمان کی ہی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو جو عمل یہ بتا رہے ہیں وہ ایک مشہور تابعی ہے، یعنی اس نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کے طرز زندگی کو ملاحظہ کیا ہے، اس کے بعد یہ عمل وہ بتا رہے ہیں۔ اس لیے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات ہمیشہ ذہن نشیں رکھے، اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو اسے برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ کرنا ہے کرے، نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں۔ ہاں، اگر جو لوگ اس میں کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، اسے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے، وہ بات بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری طریقے سے کلیئر کرنا چاہوں گا۔ اور اس سے پہلے ایک بات اور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ شب برات میں جو بیری کے پتے سے غسل کیا جائے گا، کتنے پتے ہمیں لینا ہے، یہ بات بھی ذہن نشیں رہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات ذہن نشیں اور کر لے کہ جس کے درخت سے بھی آپ لے رہے ہیں بیری کے پتے، اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے آپ نہیں لے۔ اگر آپ کا خود کا ہے تو الگ بات ہے، اگر دوسرے کی زمین پہ ہے، کھیت میں ہے، باڑے میں ہے، گھر میں ہے، تو آپ کے ساتھ پتا ہی تو ہے، اس کی کیا حقیقت بالکل نہیں۔ بغیر اجازت کے نہیں لیں گے، یا تو خرید کے لیں یا پھر اجازت لے کر کے، اگر وہ اجازت خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے تو آپ جا کر کے لیں گے۔ بغیر اجازت چھپا کر کے، چوری کے ارادے سے جا کر کے نہیں لیں گے، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا آپ کو بغیر اجازت کسی کا سامان لینے کا گناہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے میں آپ کو سب سے پہلے طریقہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے فائدے بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہمیشہ یاد رہے کہ جو بھی عمل کرے نا، اس میں نیت خالص ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فائدے عطا کرے، یہ نیت ہونی چاہیے، بالکل خلوص نیت کے ساتھ کرے۔ جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہب بن منبہ جو مشہور تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیری کے 7 پتے لے اور اسے سیل پہ جو ہے پیس لے، سل بٹا جو ہوتا ہے اس پہ پیس لے باریک، اور تھوڑا سا پانی گرم کریں، پانی کو گرم کر کر کے اس میں وہ ملا دیں، اور ملا کر کر کے جو ہے کوئی اچھے برتن میں، جو کہ بالٹی ہو یا کسی چیز ہو، اس میں جو ہے اس کو ملا دیں، اور اس میں ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اس میں سے 3 گھونٹ پانی پی لیں، تاکہ اندرونی جو بیماریاں ہیں، جو فسادات ہیں اندر کے، وہ سارے باہر نکل جائے۔ پی لیں اور اس پانی سے غسل کریں۔ غسل جو ہے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس غسل کا پانی جو ہے نالی، گندی نالی میں نہ بہے، ایسی جگہ کریں کہ نالی وغیرہ میں نہیں، بلکہ زمین پہ جذب ہو جائے۔ اس طریقے سے آپ جس پانی پہ آیت الکرسی پڑھا ہوا ہے، اس پانی کو گندی نالی میں نہ بہانے کی زیادہ امکان کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ، ایک طریقہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سل بٹے پہ پیس لیں اور اسے گرم پانی میں ملا کر کر کے، جو نہانے والا پانی ہے اس میں ملائیں، اور 3 گھونٹ خود پی لیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس سے غسل کریں گے۔ اور دوسرا طریقہ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ طریقہ بھی بہت مشہور ہے، حضرت علامہ یار خان نعیمی
احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال شب برات میں غسل کیا کرتے تھے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال شب برات میں غسل کیا کرتے تھے بیری کے پتے سے۔ وہ طریقہ آپ کے سامنے دوسرا جو ہے میں رکھ رہا ہوں۔ اس میں بیری کے 7 پتے لیں، کسی برتن میں جو ہے پانی کو جوش دیں، ابالیں، اس میں بیری کے پتے کو ڈال دیں۔ بیری کے پتے ڈال کر کے اس پانی کو جوش دیں، زیادہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا پانی گرم کر لیں، ابال لیں، اس کا پانی جو ہے اس سے بیری کے پتے کو نکال دیں۔ پھر کوئی بڑے برتن میں جو پانی ہو اس پانی میں اس گرم کیے ہوئے پانی کو ڈال دیں تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ پانی نارمل ہو گیا، پھر اس پانی سے آپ غسل کریں گے۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ جو دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ سل بٹے پہ پیسنے کی ضرورت نہیں، بلکہ 7 بیری کے پتے کو جوش دیں، ابالیں اور اس پانی کو نہانے والے پانی میں مکس کر کے نارمل کر کے آپ اسے نہا لیں۔ یہ فائدہ ہوگا اس کا کہ آپ جو بھی اس پانی سے نہاتا ہے، اور نہانا کس وقت ہے کہ وہ مغرب کے بعد سے لے کر کے رات میں کسی بھی حصے میں نہا لگتا ہے، زیادہ تر جو ہے یہی کہا گیا ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کر کے اس سے غسل کر لیں اس پتے سے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جسم کے اندر کیسی بھی بیماری ہو، یہاں تک کہ کینسر تک کا علاج اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ جسم میں شیطانی اثرات ہو، جنات کے اثرات ہوں، یا کوئی بھی بری اثر کا سایہ ہو، یا چھوٹی بڑی کوئی بھی بیماری ہو، جس نیت سے آپ غسل کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو شفا عطا کرے گا۔ جس نیت کے ساتھ آپ غسل کریں گے اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے آپ کو وہ شفا یابی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو فائدہ بتایا گیا ہے، بزرگان دین نے بتایا ہے کہ اگر کسی کے اوپر پرانے سے پرانا جادو ہے، کسی کے اوپر بہت سالوں سے پرانا جادو ہے، سارے حربے اس نے استعمال کر لیے، شب برات کی رات کا انتظار کرے اور جو طریقہ بتایا گیا ہے آپ کو اس طریقے سے آپ غسل کریں۔ جادو کے توڑ کی نیت سے آپ انشاءاللہ دیکھیے گا بڑا سے بڑا جادو بھی کاٹ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہوں اس سے غسل کریں، اس کے فائدے حاصل ضرور کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کسی کے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہے کہ کافی دنوں سے جو ہے گھر کا سکون ختم ہوا ہے، اور ساتھ میں آپس میں گھر میں رنجشیں پیدا ہو گئی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہے، تو بھی اس نیت سے گھر کا جو مین افراد ہے وہ بھی غسل کر سکتا ہے، یا پھر جو لوگ ہیں سب مل کر کے غسل کرے تو بھی زیادہ فائدہ ہوگا کہ گھر سے لڑائی جھگڑے وہ سارے سسٹم ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اتنا بینیفٹ ہے اس بیری کے پتے سے غسل کرنے کا، جو تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہاں پہ بات صاف الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کرنا چاہے وہ کرے، جو لوگ نہیں کرنا چاہے نہیں کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ دیجیے اپنے بھائی محمد وسیم کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔